بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ مصنف علامہ سعد الدین تفتازانی، ٹھیک ہے، یہ اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، بڑی شخصیت ہے۔ آپ کا دور اور میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ایک ہے۔ آپ کے آپس میں واقعات ہیں، مناظرہ بھی ہوا علامہ تفتازانی کا اور میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ علامہ تفتازانی علیہ رحمہ کی کتابیں بھی درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ کی کتابیں بھی درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ علامہ تفتازانی کی یہ ایک تہذیب ہے، تہذیب، اس کا اصل نام ہے تہذیب المنطق والکلام۔ کیا؟ تہذیب المنطق والکلام۔ تہذیب المنطق والکلام، یہ اس کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح تلویح جو توضیح کی شرح ہے، یہ موقوف علیہ کے موقع پر پڑھائی جاتی ہے۔ دور حدیث سے پہلے ہمارے مروج جو درس نظامی ہے اس کے اندر تلویح، توضیح نہیں ہے علامہ تفتازانی کی، تلویح علامہ تفتازانی کی ہے۔ اور میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ پڑھتے ہیں نحو میر، ٹھیک ہے، نحو میر پڑھتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ عیسیٰ گوجی کی شرح میر عیسیٰ گوجی بھی پڑھائی جاتی تھی بعض مدارس میں۔ آج کل اس کا درس وہ موجود نہیں ہے۔ ہمارے استاد صاحب علامہ غلام محمد توسیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آپ پڑھایا کرتے تھے میر عیسیٰ گوجی بھی۔ میں نے استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھی یہ کتاب۔ اور اس کے بعد شرح تہذیب کے بعد اگلے درجے میں پڑھائی جاتی قطبی۔ قطبی پر میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح ہے میر قطبی، اس کو میر قطبی کہا جاتا ہے، وہ بھی پڑھائی جاتی تھی، اب بھی بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور اکثر مدارس میں وہ نہیں پڑھائی جاتی۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی کی بھی کئی کتابیں داخل ہیں درس نظامی میں۔ یہ جو مختصر ہے، مختصر المعانی جسے کہتے ہیں، یہ بھی علامہ تفتازانی کی کتاب ہے۔ مطول، یہ بھی علامہ سعد الدین تفتازانی کی کتاب ہے۔ دونوں تلخیص المفتاح کی شروع ہیں۔ مختصر المعانی شرح مختصر ہے، مطول شرح مطول ہے، ٹھیک ہے۔ اور میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی کئی کتابیں درس نظامی میں موجود ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کتاب ہے تہذیب المنطق والکلام، تہذیب المنطق والکلام، یہ بھی علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے جو داخل درس ہے۔ ہم اس کو شرح کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یعنی یہ جو شرح ہے نا عبداللہ یزدی کی، اس کی شرح ملا جلال نے بھی کی ہے اور بھی شروع ہیں اس کی۔ جو علامہ تفتازانی کی کتاب ہے تہذیب المنطق والکلام، اس کی اور بھی شروع ہیں، فقط یہ ایک شرح نہیں ہے۔ جو علامہ جلال الدین دبانی ہیں، انہوں نے بھی شرح کی ہے تہذیب کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسے ملا جلال کہا جاتا ہے۔ ویسے تو کتاب کا نام شرح ہے ملا جلال کی، تو اس کو بول دیا جاتا ہے ملا جلال۔ وہ میر زاہد حروی کے حاشیہ کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ میر زاہد کا ایک حاشیہ ملا جلال پر، ایک رسالہ قطبیہ پر، ایک امور عامہ پر۔ اب تو یہ نام بھی جو ہے ہمارے طلباء کے لیے عجیب سے بن گئے، ورنہ اس سے پہلے اس وقت بھی بعض مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے استاد گرامی استاد علامہ غلام محمد توسیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ یہ کتابیں پڑھایا کرتے تھے اور مجھے استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھنے کا شرف نصیب ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو میر زاہد رسالہ قطبیہ، میر زاہد ملا جلال، میر زاہد امور عامہ، یہ تین میر زاہد، یہ میر زاہد حروی کی حاشیے ہیں۔ ایک ملا جلال کی جو تہذیب پر شرح ہے، اس پر ایک حاشیہ ہے۔ ایک رسالہ قطبیہ، اس پر حاشیہ ہے کس کا؟ میر زاہد کا۔ اور ایک جو ہے وہ حاشیہ ہے امور عامہ پر۔ یہ شرح مواقف کا ایک فن ہے امور عامہ، اس پر میر زاہد کا حاشیہ ہے۔ یہ تینوں سبقاً پڑھائے جاتے تھے اور اس وقت بھی بہت ہی کم مدارس میں، انتہائی قلیل ایک دو مدرسے پاکستان میں ہوں گے
جو یہ اسباق پڑھاتے ہوں گے. اصل مسئلہ تو یہ پڑھنے والے ہی نہیں ہیں. جب پڑھنے والے نہیں ہیں تو پڑھائے کون؟ ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں، ضیاء الرحمن یہ سوچ رہا ہو کہ بھئی میں پڑھوں گا تو رب نے چاہا تو انشاءاللہ اگر ضیاء الرحمن پڑھے گا تو ہم اس کو پڑھائیں گے، لیکن اگر وہ پڑھے گا تو جب بھی ہو پائے گا. تو پڑھنے والے بھی نہیں ملتے. تو توجہ رکھیں کہ اس پر یہ حاشیہ ہے عبداللہ یزدی کا. عبداللہ یزدی شیعہ تھا، یہ بات آپ پہلے ذہن میں رکھیں. یہ بعض جگہوں پر اپنے نظریے اور اپنی فکر کو دخل دیتا ہے. دیکھیں نا، آل کے معنی بھی اس نے بیان کی، وہاں پر چلو بات کریں گے انشاءاللہ. وہاں پر تفصیل میں آل کے معنی کی کیا مفہوم ہے، کیا تفصیل ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. تو عبداللہ یزدی جو ہے وہ شیعہ تھا. یہ جو شرح ہے، جو شارح ہے، وہ شیعہ ہے عبداللہ یزدی، جس کی شرح تہذیب ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کا نظریہ نہیں پڑھ رہے، ہم فن پڑھ رہے ہیں، فن منطق. یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم فن منطق پڑھ رہے ہیں، تہذیب کا حل سمجھ رہے ہیں. تہذیب کتاب ہے علامہ تفتزانی کی. علامہ سعد الدین تفتزانی سنی عالم تھے. ٹھیک ہے. تو اشعری تھے یا ماتریدی، اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن رجحان یہ لگتا ہے کہ آپ اشعری تھے. یہ ابحاث جو ہے آپ کے لیے زیادہ مفید نہیں ہے، ان میں تفصیل میں نہیں جاتا، بلکہ یہ چند جملے جو ہے وہ مصنف کے اور شارح کے تعارف کے لیے میں نے کہے ہیں. اب آتے ہیں شرح کی جانب. مصنف علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا: الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق. توجہ ہے آپ کی؟ جی ہے نا شاہ جی؟ الحمدللہ، الحمدللہ، غور کریں. الحمدللہ یہ قضیہ موجبہ حملیہ ہے. قضیہ موجبہ حملیہ نہ کہیں، قضیہ حملیہ موجبہ ہے. قضیہ کی معرفت موضوع اور محمول دونوں کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. موضوع نظری ہو تو اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے، محمول نظری ہو تو اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے. اب شارح موضوع اور محمول دونوں کے بارے میں گفتگو کرے گا. آپ سمجھ رہے؟ موضوع اور محمول دونوں کے بارے میں گفتگو کرے گا، لیکن اس گفتگو سے پہلے ایک سوال اور اس کا جواب. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ کتاب ہے علم منطق میں، اس سے مقصود، اچھا علم منطق میں نہیں، منطق اور کلام دونوں میں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کتاب کا نام ہے تہذیب المنطق والکلام. کیا نام ہے؟ تہذیب المنطق والکلام. تو دو فنون میں ہے. یہ جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ ایک فن ہے، فقط جو ہے حصہ منطق کا، حصہ کلام کا اس کے ساتھ موجود نہیں ہے. ورنہ جو پوری کتاب ہے وہ ہے تہذیب المنطق والکلام. کیا؟ ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ کتاب ہے منطق اور علم کلام کے بارے میں، اس میں مقصود علم منطق اور کلام ہے. جب مقصود علم منطق اور کلام ہے تو اس کتاب کی ابتدا علم منطق اور کلام سے ہونی چاہیے. اس کتاب کی ابتدا بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیوں؟ سوال بنا نہیں؟ بھائی مقصد کی بات کریں نا، مقصد کی بات کریں اور کتاب کی ابتدا منطق کے مسائل سے کریں، کتاب کی ابتدا علم کلام کے مسائل سے کریں. جس فن میں یہ کتاب ہے، کتاب اور فن میں ہے، باتیں اور ہو رہی ہیں. سوال بنا نہیں؟ یہ سوال تو شارح اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: افتتح کتابہ بحمد اللہ بعد التسمیت اتباعا بخیر الکلام واقتدام بحدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام. توجہ ہے؟ دو جواب دیے. کہا کہ اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ اور اس کے بعد الحمدللہ سے اس لیے کی کہ کتاب الہی کی اتباع کی. آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہے اور اس کے بعد الحمدللہ ہے نہیں ہے؟ اور اسی طرح حدیث میں بسم اللہ کا بھی ذکر فرمایا اور الحمدللہ کا بھی. کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ. ہر وہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہو وہ بے برکت، نامکمل، ادھورا.
ہر وہ کام جو الحمدللہ کے بغیر شروع ہو وہ بے برکت، نامکمل اور ادھورا۔ تو حضور کا فرمان بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے کاموں کی ابتدا بسم اللہ الحمدللہ سے ہو، اور قرآن کا انداز اور اسلوب بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے کاموں کی ابتدا بسم اللہ الحمدللہ سے ہو۔ اس لیے مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الحمدللہ سے کی۔ بات آپ سمجھے؟ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں سوال اور جواب اختصار کے ساتھ۔ سوال یہ ہے، کتاب ہے علم منطق اور علم کلام میں، جس فن میں کتاب ہے اس سے مقصود اس فن کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس جملے پہ توجہ رکھیں، اس کے بغیر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جملہ اس پہ توجہ رکھیں، اس سے اعتراض بنتا ہے۔ کتاب ہے علم منطق و کلام میں، جس فن میں جو کتاب ہوتی ہے اس سے مقصود اس فن کے مسائل ہوتے ہیں۔ کتاب جس فن میں ہو مقصود اس فن کے مسائل ہوتے ہیں۔ کتاب منطق میں ہے، کتاب علم کلام میں ہے، تو مقصود منطق کے مسائل اور علم کلام کے مسائل۔ بات سمجھے نہیں؟ تو بسم اللہ اور الحمدللہ کیوں؟ منطق کا مسئلہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ علم کلام کا مسئلہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ سوال بنا نہیں؟ یہ سوال تو اس کا جواب شارح نے دیا، دو جواب دیے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ مصنف نے بسم اللہ اور اس کے بعد الحمدللہ، وہ دو وجہ سے اس کو اختیار کیا۔ ایک تو کتاب الہی کی اتباع ہے، دوسرے سنت جو حدیث نبوی کی اتباع ہے۔ کتاب الہی کی اتباع واضح ہے، پہلے بسم اللہ ہے پھر الحمدللہ ہے، اور حدیث نبوی کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو ابتر، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو ابتر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو حدیث کہتی ہے کہ تمہارے کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہو، حدیث کہتی ہے تمہارے کام کی ابتدا الحمدللہ سے ہو۔ تو تم ٹھیک بات کر رہے ہو کہ علم منطق میں کتاب ہو تو منطق کے مسائل آنے چاہیے، علم کلام میں کتاب ہو تو علم کلام کے مسائل ہونے چاہیے، لیکن حضور نے کہا کہ ساری باتیں بعد میں، اللہ کا نام پہلے، ساری چیزیں پیچھے، اللہ کے حمد و ثنا پہلے۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا، یہ علم تقاضے کرتے رہے، ہم پابند ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے۔ جب حضور نے کہا، اس لیے حضور کے فرمان کی اتباع کرتے ہوئے پہلی کتاب میں بسم اللہ ذکر کیے، پھر الحمدللہ۔ جواب ہو گیا؟ مانا کریں، شروع کیا اپنی کتاب کو اللہ کی حمد سے بعد تسمیہ کے پیروی کرتے ہوئے خیر الکلام کی۔ خیر الکلام کیا ہے؟ خیر الکلام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، خیر الکلام کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب کا کلام ہے۔ توجہ ہے؟ خیر الکلام کیوں ہے؟ خالق کائنات کا کلام ہے، فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ۔ رب کی کلام کی فضیلت باقی ہر کلام پر ایسے ہے جیسے رب کی فضیلت ساری مخلوق پر ہے، سمجھے؟ اس لیے خیر الکلام جو ہے وہ رب کی کلام ہے۔ بات سمجھے؟ معنی کریں، خیر الکلام کی اور اقتدا کرتے ہوئے خیر الانام کی حدیث کی۔ تو جو ہے خیر الانام کون ہے؟ خیر الانام کون ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھے بات نہیں؟ آپ پر اور آپ کی آل پر درود ہو اور سلام ہو۔ توجہ ہے؟ یہ پہلا سوال اور اس کے دو جواب آ گئے۔ بات سمجھے؟ آپ غور کریں، جواب دو ہیں۔ ایک جواب ہے اللہ کی کتاب کی پیروی کی، ٹھیک ہے؟ اس جواب پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کی پیروی کی، کتاب اللہ میں پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ، ہے نہیں ہے؟ بولو، ہے نا؟ تو مصنف نے پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ، کون سے اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جب کہا نا شارح نے، عبداللہ یزدی نے، اس نے کہا بھائی یہ حدیث کی بھی پیروی ہے، اس پر اعتراض ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ زیاد اس کی طرف دھیان رکھنا، چل رہا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جب کہا کتاب اللہ کی اتباع ہے تو اس پر کوئی سوال نہیں ہے، جب کہا حدیث کی اتباع ہے تو اس پر سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ یہ کہا فَإِن قُلْتَ حدیث الابتداء مروی فی کل من التسمیۃ والتحمید
فکیف التوفیق. وجہ ہے جی سوال کی تقریر سمجھے. سوال یہ ہے کہ ابتدا ہے جزئی حقیقی. ابتدا کیا ہے؟ ابتدا کیا ہے؟ یار بولنے میں کیوں ڈر رہے ہو؟ ابتدا کیا ہے؟ جزئی حقیقی. ابتدا کیا ہے؟ جزئی حقیقی جس میں تعدد تکسر ممتنع. تعدد تکسر توجہ رکھیں. ابتدا جزئی حقیقی ہی ہے. ابتدا کے معنی کیا ہے؟ قبل کل شیء. ابتدا کے معنی کیا ہے؟ تو قبل کل شیء دو چیزیں ہو سکتی ہیں؟ 3 4 ایک ہی ہوگی نا. تو پھر جزئی حقیقی بنا نہیں بنا؟ تعدد تکسر اس میں ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اعتراض یہ ہے کہ ابتدا جزئی حقیقی ہے, اس میں تعدد تکسر ممتنع ہے. تم کہہ رہے ہو حدیث کی اتباع ہے. حدیث حمد کے بارے میں بھی مروی ہے, بسم اللہ کے بارے میں بھی مروی ہے. ٹھیک ہے. کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ. کل امر ذی بال لم یبدا ابتدا بسم اللہ سے. کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ ابتدا الحمدللہ سے. آپ غور کریں, ابتدا جزئی حقیقی تعدد تکسر ممتنع. بسم اللہ سے ابتدا کریں گے, الحمدللہ سے نہیں ہو سکتی. الحمدللہ سے ابتدا کریں گے, بسم اللہ سے نہیں ہو سکتی. تو ان احادیث کے بیچ تو تعارض ہے. تعارض کی صورت میں عمل ہی نہیں ہو سکتا. عمل تب ہوگا جب بہم موافقت ہو جائے, توفیق ہو جائے. تو بتائیے آپ توفیق کیسے کر رہے ہیں؟ سمجھے بات؟ سوال یہ ہے کہ آپ موافقت کیسے کر رہے ہیں دونوں کے بیچ. ابتدا والی کہتی ہے الحمدللہ سے نہ ہوگی, الحمدللہ والی کہتی ہے بسم اللہ سے نہ ہوگی. تو پھر دونوں کو با موافق کیسے کریں گے؟ سوال بنا نہیں. آپ سمجھے سوال؟ دوبارہ سمجھے دھیان سے. میں نے آپ کو بتایا کہ جواب دیے شارح نے دو. ایک جواب دیا کہ کتاب اللہ کی اتباع, اس پر کوئی اعتراض نہیں. کیوں کتاب اللہ میں پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا جواب دیا کہ حدیث کی اتباع. جب یہ کہا تو سائل نے اٹھ کے اعتراض کر دیا. اس نے کہا بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا حدیث کی اتباع, یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا ابتدا ہے جزئی حقیقی جس میں تعدد تکسر ممتنع ہے, جائز نہیں ہے. اور حدیث ابتدا والی بسم اللہ کے بارے میں بھی ہے, حدیث ابتدا والی الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے. ابتدا والی کہتی ہے بسم اللہ سے ہوگی, بسم اللہ والی کہتی ہے بسم اللہ سے ابتدا کرو, الحمدللہ سے نہیں ہو پائے گی. الحمدللہ والی کہتی ہے الحمدللہ سے کرو, بسم اللہ سے نہیں ہو پائے گی. تو جب بسم اللہ والی وہ الحمدللہ والی کے معارض, الحمدللہ والی بسم اللہ والی کے معارض, اگر تو توفیق ہو جائے تو عمل ممکن, عمل ہو پائے گا. اگر توفیق نہ ہو تو عمل نہیں ہو سکتا. تم توفیق کیسے کرتے ہو, موافقت کیسے کرتے ہو؟ سوال سمجھے نہیں؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ مانا کریں سوال کے. اگر تو کہے ابتدا کی حدیث ہے, مروی ہے, تسمیہ اور تحمید میں سے ہر ایک کے بارے میں, تو توفیق کیسے ہوگی؟ سوال بنا. اس کا جواب دیتا ہے قلتو کے ساتھ. جواب سے پہلے مختصر تمہید جانیں. تمہید یہ ہے کہ ابتدا کے کئی اطلاقات ہیں. ابتدا حقیقی, ابتدا اضافی, ابتدا عرفی. ابتدا حقیقی, ابتدا اضافی, ابتدا عرفی. بات پہ دھیان دینا. ابتدا حقیقی ہے ہر شے سے پہلے. ابتدا حقیقی کیا ہے؟ غور کرنا. جسے ہم نے جزئی حقیقی کہا نا وہ یہ ہے. جسے ہم نے کہا جزئی حقیقی وہ یہ ہے ابتدا حقیقی. قبل کل شیء کیا معنی ہوں گے؟ کیا؟ ہر شے سے پہلے, سب سے پہلے. یہ ابتدا حقیقی. ایک ہے ابتدا اضافی. کیا؟ ابتدا اضافی ہوتی ہے بعض سے پہلے. ابتدا اضافی کیا ہے؟ کیا ہے؟ بعض سے پہلے. حتیٰ کہ یہ جو آخری جملہ ہے نا جی, وَهَذَا بِالْمَقَاصِدِ أَشْبَهُ کتاب کا, اس سے پہلے جو بھی ہو وہ بعض سے پہلے ہونے کی وجہ سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابتدا میں ہے.
اور میری بات سمجھے اور نہیں سمجھے؟ ابتدا اضافی ہوتی ہے بعد سے پہلے. کس سے پہلے؟ ابتدا اضافی جزئی حقیقی نہیں ہے، ابتدا اضافی خود کلی ہے. تیسرا ہے ابتدا کے معنی ابتدا عرفی. ابتدا عرفی ہوتی ہے مقاصد سے پہلے. ابتدا عرفی کیا ہے؟ ابتدا عرفی کیا ہے؟ بات سمجھے؟ تو ابتدا کے 3 معنی آپ کو بتا دیے، حقیقی، اضافی، عرفی. دوبارہ سمجھیں، اس کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید جاننا ضروری ہے. تمہید یہ کہ ابتدا کی کئی اطلاقات ہیں، ابتدا حقیقی، ابتدا اضافی، ابتدا عرفی. ابتدا حقیقی ہے قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے، یہ جزئی حقیقی ہے، اس میں تعدد تکسر ممتنع ہے. دوسرا ابتدا اضافی، بعد سے پہلے، یہ جزئی حقیقی نہیں ہے، یہ کلی ہے، اس میں تعدد تکسر ہو سکتا ہے. تیسرے ابتدا عرفی، مقاصد سے پہلے، مقصود سے پہلے، یہ بھی جزئی حقیقی نہیں ہے، یہ بھی کلی ہے، اس میں بھی تعدد تکسر ہو سکتا ہے. توجہ ہے؟ یہ ہو گئی تمہید. اب آتے ہیں جواب کی تقریر کی جانب. جوابات بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم فقط وہ دیں گے جو شارح نے دیا ہے. پہلا جواب، الابتداء فی حدیث التسمیت محمول علی الحقیقی وفی حدیث التحمید علی الاضافی. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ آپ جواب کی تقریر یوں بنائیں، بھئی اعتراض بنتا ہے، تم نے اعتراض کیا، اعتراض بنتا ہے، لیکن کب؟ جبکہ دونوں حدیثوں میں ابتدا کے معنی ابتدا حقیقی ہوں. دونوں حدیثوں میں ابتدا کے معنی ابتدا حقیقی ہوں. پھر اعتراض بنتا ہے کہ ابتدا جزئی حقیقی بسم اللہ والی کہتی ہے مجھ سے تو الحمدللہ والی سے نہیں ہوگی، الحمدللہ والی کہتی ہے تو مجھ سے تو بسم اللہ سے نہیں ہوگی. توجہ ہے؟ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں جگہ ابتدا کے معنی ابتدا حقیقی کے لیے جائیں. ہم کہتے ہیں بسم اللہ والی میں ابتدا کے معنی ہے ابتدا حقیقی، الحمدللہ والی میں ہے ابتدا اضافی. مطلب کیا بنے گا؟ بسم اللہ سب سے پہلے ہو، الحمدللہ بعد سے پہلے ہو. ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ہم نے کر لیے بسم اللہ سب سے پہلے، الحمدللہ بعد سے پہلے. جواب بنا نہیں؟ یہ پہلا جواب ہے. یہی دوسرا جواب، یہ جو کہا نا او علی العرفی، یہ دوسرا جواب ہے. او علی العرفی یہ دوسرا جواب ہے. کیا؟ بسم اللہ والی میں ابتدا حقیقی، الحمدللہ والی میں ابتدا عرفی. یعنی بسم اللہ سب سے پہلے، الحمدللہ مقاصد سے پہلے. بسم اللہ سب سے پہلے، الحمدللہ مقاصد سے پہلے. بسم اللہ ہم سب سے پہلے لے کر آئے ہیں، الحمدللہ مقاصد سے پہلے لے کر آئے ہیں. کوئی خرابی نہیں ہے، بات بن گئی ہے. بھائی 2 جواب بنے نہیں بنے؟ توجہ ہے؟ تیسرا جواب، او فی کلیہما علی العرفی. دونوں حدیثوں میں آپ کیا کریں؟ ابتدا کے معنی ابتدا عرفی کر لیں. حدیث کے معنی ہوں گے بسم اللہ والی اور الحمدللہ والی کے کہ مقاصد سے پہلے بسم اللہ ہو، مقاصد سے پہلے الحمدللہ ہو. اور ہم نے آپ کو بتایا ابتدا حقیقی جزئی حقیقی ہے، نہ ابتدا اضافی جزئی حقیقی ہے، نہ ابتدا عرفی جزئی حقیقی ہے. ابتدا حقیقی جزئی حقیقی ہے قبل کل شیء. ابتدا عرفی کیا ہے؟ مقاصد سے پہلے. مقاصد سے پہلے 10 چیزیں آ سکتی ہیں، نہیں آ سکتی؟ بولیں، آ سکتی ہے نا. تو بسم اللہ بھی مقاصد سے پہلے، الحمدللہ بھی مقاصد سے پہلے. یہ کلیہما علی العرفی، یہ دونوں حدیثوں میں ابتدا کے معنی ابتدا عرفی، بسم اللہ مقاصد سے پہلے، الحمدللہ مقاصد سے پہلے. آپس میں توفیق ہو گئی ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ 3 جواب. تینوں جوابوں کا خلاصہ ایک بار پھر توجہ سے سمجھے. صحیح بشکر توجہ آئے؟ تینوں جوابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا اعتراض تب بنتا جب دونوں حدیثوں میں ابتدا کے معنی ابتدا حقیقی ہوتے. اب اعتراض بنتا کہ وہ جزئی حقیقی ہے، اس میں تعدد کا سر نہیں ہو سکتا. لیکن دونوں حدیثوں میں ابتدا کے معنی ابتدا حقیقی ہونا ضروری نہیں. ہم کہتے ہیں بسم اللہ والی حدیث میں ابتدا حقیقی، الحمدللہ والی میں اضافی. بسم اللہ سب سے پہلے، الحمدللہ بعد سے پہلے. بسم اللہ والی حدیث میں حقیقی، الحمدللہ والی میں عرفی. بسم اللہ سب سے پہلے، الحمدللہ مقاصد سے پہلے. دونوں ہی میں عرفی، دونوں میں عرفی.
یعنی بسم اللہ اور الحمدللہ مقاصد سے پہلے. اب جب ہم نے یہ معنی کیے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لہٰذا آپ کا اعتراض تب ہوتا جب کہ ابتدا کے معنی دونوں جگہ پر ابتدا حقیقی ہوتے، وہ ہے نہیں. لہٰذا اب ہم نے تمہیں 3 اور جواب بن سکتے ہیں، میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے جواب اور بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہم صرف 3 جوابوں پر اکتفا کرتے ہیں جو شارع نے دیے ہیں، تاکہ یہ تو یاد کر لو نا، بعد میں تہیم صاحب کہیں وہ بھی یاد نہیں ہو رہے جو شارع نے بیان کیے ہیں. جی یہ بھی اعتراض ہوتا ہے نا دوستوں کا. اور ٹھیک ہو گیا نادر؟ مانا کریں. میں کہوں گا ابتدا تسمیہ والی حدیث میں محمول ہے حقیقی پر، اور تحمید والی حدیث میں اضافی پر. یہ ایک جواب ہو گیا. غور کریں، او علی العرفی، اس علی العرفی کا عطف ہے علی الاضافی پر. عطف کا ضابطہ یہ ہے کہ معطوف علیہ کی عبارت کو ہٹا کر پچھلی عبارت معطوف کے ساتھ لگائیں گے. معطوف علیہ کی عبارت ہٹا کر پچھلی عبارت معطوف کے ساتھ لگائیں گے. علی العرفی کا عطف علی الاضافی پر، تو عبارت یوں بن جائے گی وفی حدیث التحمید علی العرفی. کیا عبارت بنے گی؟ وفی حدیث التحمید علی العرفی. پچھلی ساری عبارت لگ جائے گی. پورا جواب وہی بنے گا کہ تسمیہ والی حدیث میں حقیقی اور تحمید والی حدیث میں عرفی. 2 جواب بن گئے. تیسرا، یا دونوں حدیثوں میں عرفی. توجہ ہے؟ اتنا کافی ہے. انشاءاللہ آگے موضوع اور محمول کی بات پھر پڑھتے ہیں. اس کو بند کر دیں.